اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے لکھ دی واسطے اس کے تختیوں میں من کل شیء ہر قسم کی نصیحت، وتفصیلا اور بیان لکل شیء واسطے ہر چیز کے، فخذھا پس لے لے اس کو، بقوت ساتھ مضبوطی کے، وامر قومک حکم کر اپنی قوم کو، یاخذوا باحسنھا لے لے اس کی احسن چیزیں، ساریکم دار الفاسقین ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو گھر فاسقوں کا، ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض ان قریب میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے، الذین یتکبرون ان کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق نا حق، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ اور اگر وہ دیکھیں ساری نشانیاں، لا یؤمنوا بها یا اگر وہ دیکھیں ہر قسم کی نشانی، لا یؤمنوا بها نہیں ایمان لائیں گے ساتھ اس کے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ اور اگر وہ دیکھیں ہدایت کی راہ، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا نہیں بنائیں گے اس کو راستہ، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اور اگر وہ دیکھیں گمراہی کی راہ، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا بنا لیں گے اس کو راستہ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور تھے وہ اس سے بے خبر، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کی، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ضائع ہو گئے ان کے اعمال، هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ نہیں بدلہ دیا جائے گا ان کو مگر اس کا جو تھے وہ کرتے۔ گزشتہ سبق میں ذکر تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر ہم نے 7-10 کے اس کو پورا کیا، یعنی پوری ہوگی مدت اس کے رب کی 40 راتیں۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ تشریف لے گئے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم میں اپنا نائب بنا کر گئے اور کہا کہ ان کی اصلاح کرتے رہنا، مفسدین کی راہ پہ نہ چلنا۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے وہ 40 دن کی مدت پوری کی تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی درخواست بھی کی کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کروا۔ جواب ملا لن ترانی ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، گویا دنیا کی ان آنکھوں سے میرا دیدار نہیں ہوگا، لیکن دیکھ طرف پہاڑ کے اگر وہ ٹکا رہا اپنی جگہ پہ بس مجھے بھی دیکھ سکتا ہے۔ فلما تجلی ربہ جس پہاڑ کے دیکھنے کا کہا وہ طور سے الگ پہاڑ تھا، اس پہاڑ کا نام تھا زبیر اور تھا بھی اس سے بلند، اس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ظاہر کی، پہاڑ کو کر دیا ریزہ ریزہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، ہوش آیا تو فرمایا سبحانک کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، میں نے رجوع کیا تیری طرف، انا اول المؤمنین میں مومنوں میں سے پہلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اے موسیٰ میں نے تجھے چن لیا ہے اپنے پیغام اپنے کلام کے ساتھ۔ ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے ساری کائنات میں مخلوقات کے اندر سب سے بہتر مخلوق انسان ہے، انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم التسلیمات سب سے افضل پیدا کیے ہیں، انبیاء میں رسول ہیں، رسولوں میں پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ گویا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا درجہ نہیں ہے۔
جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم درجے میں سب سے افضل ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس امت کے لیے عقیدہ بھی دے رہی ہیں، فکر بھی دے رہی ہیں۔ لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے جو مخلوق کو خدا بھی سمجھتے ہیں، مخلوق کو حاج روا بھی سمجھتے ہیں، مشکل کشا بھی سمجھتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر بھی کھڑے ہوتے ہیں، ان کے سامنے رکوع اور سجدے بھی کرتے ہیں۔ لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے۔ اگر کسی کے پاس ایسے اختیارات ہوتے، کوئی اس قابل شخصیت ہوتی تو وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا، آپ کہہ دیں لا املک لنفسی نفع ولا ضرا، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ حضور فرما رہے ہیں میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں، تو پھر اور کون ہے جو نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے؟ اور ہمارے ہاں رافضیوں کا عقیدہ تو اتنا غلیظ عقیدہ ہے، بس اللہ کی پناہ۔ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے فارغ ہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے امام انبیاء سے افضل ہیں، علی المرتضیٰ اور ان کی اولاد وہ کہتے ہیں انبیاء سے افضل ہیں معاذ اللہ۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انبیاء کے پاس وہ اختیارات نہیں جو ہمارے اماموں کے پاس ہیں، ہمارے اماموں کے پاس خدائی اختیارات ہیں۔ یہ بات تو حق ہے کہ انبیاء کے پاس حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرما دیا کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ سورہ تحریم پوری اللہ تعالیٰ نے اتار دی، لِمَ تُحَرِّمْ یا ایھا النبی لِمَ تُحَرِّمْ ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی کیوں حرام قرار دیتے ہیں اس کو جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا؟ لہذا آپ نے جو قسم اٹھائی اس قسم کو توڑیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے یہ کہہ دیا کہ میں شاید استعمال نہیں کروں گا، تنبیہ آ گئی۔ فرمایا جب اللہ نے حلال کیا آپ کیوں حرام قرار دے رہے ہیں اس کو؟ حلال حرام کا اختیار اللہ نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ کو نہیں دیا، تو حضور علیہ السلام کی امت کو یہ اختیار کیسے مل سکتا ہے؟ علی المرتضیٰ آپ کی امت میں سے، علی المرتضیٰ کی اولاد آپ کی امت میں سے ہے۔ علی المرتضیٰ بچپن میں اسلام لانے والوں میں ہے، ٹھیک ہے ان کا مقام بڑا اونچا مقام ہے، لیکن 3 کے بعد، انبیاء کے بعد پہلے درجے پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے درجے پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے درجے پہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھا درجہ ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ گویا چوتھے نمبر پہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ تو ہماری عقائد کی کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد اگر کسی کو درجہ دیا وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، اور آپ علیہ السلام کے بعد پھر اولو العزم پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، یہ اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اے موسیٰ بے شک میں نے چن لیا تجھ کو اوپر لوگوں کے ساتھ اپنے پیغام کے اور اپنے کلام کے، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، لے لے جو میں نے تجھے دیا ہو شکر گزاروں میں سے۔ گویا اسی پہ اکتفا کریں اور رب العزت کا شکریہ ادا کریں، آپ دیدار الہی کا مطالبہ نہ کریں، ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ سبق میں عرض کیا کہ معتزلہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے منکر ہیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کا دیدار حق ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، کیونکہ وہ جہان اور ہے، یہ جہان اور ہے، اور اس جہان کی آنکھیں اس جہان کے ادراک نہیں کر سکتی۔
روایات میں عذاب قبر کی تفصیل ہے، قبر میں ہتھوڑے لگنے کا تذکرہ ہے، قبر والے کی چیخ و پکار کا تذکرہ ملتا ہے، قبر میں سانپ اور بچھوؤں کے مسلط ہونے کا تذکرہ ملتا ہے۔ اگر ہم قبر کھول کر دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ جہان اور ہے، یہ جہان اور ہے، اس جہان کے حالات سے ہم اس جہان کو نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے کسی مقام پہ پڑھا، سائنسدانوں نے جب یہ روایت سنی کہ مرنے والے کی چیخ و پکار سوائے ثقلین انسان اور جنوں کے سارے سنتے ہیں، انہوں نے ریکارڈنگ کا آلہ اندر رکھا، 3 دن کے بعد نکالا، کوئی ریکارڈنگ نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ حدیث میں ذکر آپ علیہ السلام نے فرمایا مرنے والے پہ ہتھوڑے لگتے ہیں، جسم بکھر جاتا ہے، 70 ہاتھ نیچے چلا جاتا ہے۔ انہوں نے آنکھوں میں پارا ڈالا، پارا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ بکھر جائے تو اکٹھا نہیں ہوتا۔ انہوں نے آنکھوں میں پارا ڈالا کہ ہتھوڑے لگیں گے، جسم حرکت کرے گا، گویا یہ بکھرے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا واقعتاً ایسا ہے۔ 2-3 دن کے بعد قبر کھولی، پارا ویسی آنکھوں کے اندر موجود تھا۔ تو اس جہان کے آلات سے اگلے جہان کو ہم نہیں پرکھ سکتے۔ فرمایا فخذ ما آتیتک، لے لے جو میں نے تجھے دیا ہو شکر گزاروں میں سے، وکتبنا لہ فی الالواح، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لکھ دیا اس کے لیے تختیوں میں، لکھ دی ہم نے تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت۔ الواح لوح کی جمع ہے، کس نے لکھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے لکھوایا۔ تختیاں کتنی تھی؟ مشہور قول یہ کہ 10 تختیاں تھیں، اس سے زیادہ کی بھی روایت موجود ہے، 10 تختیاں تھیں، اور ایک تختی روزانہ ملتی 30 دن کے بعد، 10 دنوں میں 10 تختیاں ملی۔ ان تختیوں میں کیا نصیحت تھی لکھی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کی اطاعت کرو، نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نہ کرو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پہ رحم کرو، اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے خلق خدا کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا اسے مسلمان کہلانے کا حق ہی نہیں ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے لوگ محفوظ نہ ہوں، جو ہر وقت لوگوں کا جینا حرام کر دے، فرمایا اسے مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 10 تختیاں دی، فرمایا وتفصیلا، اور بیان ہے ہر چیز کے لیے، تفصیلا لکل شیء، کیا معنی؟ اس وقت ان کے لیے جو ضرورت کی چیزیں تھیں ان کی تفصیل ہے، ورنہ تو ہماری شریعت ان کے پاس نہیں تھی، اور ہماری شریعت میں گویا کہ ان کی بنسبت کچھ عبادات بھی زیادہ ہیں، ان پہ 2 نمازیں تھیں، ہماری 5 نمازیں ہیں، ہماری 5 نمازوں کی تفصیل تو ان کے پاس نہیں تھی۔ تو ہر چیز کا معنی یہ ہے ان کی شریعت میں جو ان کی ضرورت کی چیزیں تھیں اس میں تفصیل موجود تھی۔ فخذھا بقوہ، لے لے اس کو ساتھ مضبوطی کا، وامر قومک، حکم کر اپنی قوم کو، یاخذوا باحسنھا، لے لے اس کی احسن چیزیں۔ احسن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ کیا غیر احسن بھی تھیں؟ فرماتے ہیں احسن سے مراد عزیمت اختیار کرنے کا حکم ہے، عزیمت اور رخصت۔ دیکھیں بیمار آدمی کے لیے حکم ہے کہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا کر لے، وہ روزہ چھوڑتا ہے، یہ رخصت پہ عمل ہے۔ بیماری کے باوجود وہ روزہ نہیں چھوڑتا، روزہ رکھتا ہے، یہ عزیمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عزیمت ہے۔ بوڑھا آدمی ہے، بیماری ہے کہ صحت کی اسے امید ہی نہیں، توقع ہی نہیں ہے، لاچار ہے، بے بسی میں ہے، اسے حکم ہے کہ فدیہ دے دیں، وہ روزہ بھی رکھتا ہے، فدیہ بھی دیتا ہے، یہ عزیمت ہے۔ صرف فدیہ دے دے، یہ رخصت ہے۔ تو یہاں احسنھا میں گویا عزیمت کی طرف اشارہ کہ عزیمت کو اختیار کرے۔ اور مثال دے دوں، ایک آدمی مسلمان کو اس لیے قتل کرتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قتل کرنے والا کافر ہے، وہ کہتا ہے کہ کفریہ کلمہ کہہ پھر تجھے چھوڑوں گا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفریہ کہہ دیتا ہے زبان سے، دل میں نہیں کفر اتارتا، دل سے کفر نہیں رکھتا، یہ رخصت ہے۔ وہ کہتا نہیں جان چلتی ہے جاتی ہے چلی جائے، جان کی بازی لگتی ہے لگ جائے، میں نے کفریہ کلمہ زبان سے نکالا، یہ عزیمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عزیمت ہے۔ بِأَحْسَنِھا،
فرمایا لے لے اس کی احسن چیزیں، سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو گھر فاسقین کا۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ عمالقہ کے قبضہ میں جو شام کا علاقہ ہے نا، وہاں بڑی نافرمانی ہو رہی ہے، وہ تمہیں علاقہ ملے گا، وہ گھر ان کا تمہیں دکھا دیا جائے گا، وہ علاقہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ اور دار الفاسقین کا ایک معنی یہ بھی ہے، مصر تمہیں مل جائے گا، مصر میں بڑی نافرمانی کی ہے فرعونیوں نے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے دار الفاسقین کا، تیسری تفسیر، کہ تمہیں دکھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقین کا گھر، یعنی دوزخ، جہنم۔ ساصرف عن آیاتی، ان قریب میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے الذین یتکبرون، ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق۔ تکبر کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا حق کو ٹھکرا دینا اور خلق خدا کو اپنے سے کمتر جاننا، دوسروں کو اپنے سے کمتر جاننا۔ سب سے پہلا گناہ تکبر ہے زمین پہ، سب سے پہلا گناہگار ابلیس لعین ہے، اس نے گناہ کیا ہے۔ بطر الحق وغمت الناس، حق کو ٹھکرانا، لوگوں کو کمتر جاننا، حقیر جاننا۔ اس نے اللہ کے حکم کو ٹال دیا۔ حکم کیا تھا؟ اسجدوا لآدم، اس نے نہیں مانا، اور اس نے حیل و حجت کرتے ہوئے کہا میں سجدہ کیوں کروں حضرت آدم کو، آدم مٹی سے بنے، میں آگ سے بنوں، آگ افضل ہے مٹی سے، یہ اس نے کہا۔ معارف القرآن دو ہیں، ایک معارف القرآن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 8 جلدوں میں ہے، ایک معارف القرآن ہے حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ کی، دونوں پڑھی ہیں میرے پاس، وہ غالباً 7 جلدوں میں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں مٹی آگ سے افضل ہے، اور کافی سارے دلائل پیش کرتے ہیں کہ مٹی آگ سے افضل ہے۔ گویا ابلیس نے غلط استدلال کیا ہے اور غلط کہہ رہا ہے کہ جی آگ مٹی سے افضل ہے۔ تو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں ان قریب میں پھیر دوں گا اپنی آیات ان لوگوں سے جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگر وہ دیکھیں ہر قسم کی نشانی، لا یؤمنوا بہا، نہیں ایمان لائیں گے ساتھ اس کے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ، اور اگر وہ دیکھیں ہدایت کی راہ، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا، نہیں بنائیں گے اس کو راستہ۔ وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ، اور اگر وہ دیکھیں گمراہی کی راہ، يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا، بنا لیں گے اس کو راستہ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا، اس وجہ سے کہ انہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، تھے وہ اس سے بے خبر۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کے، حبطت اعمالهم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، هل يجزون الا ما كانوا يعملون، نہیں بدلہ دیا جائے گا ان کو مگر اس کا جو تھے وہ کرتے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، ہم نے لکھ دی اس کے لیے تختیوں میں، ہم نے لکھ دی اس کے لیے تختیوں میں، من کل شیء موعظہ، ہر قسم کی نصیحت، و تفصیل، اور بیان، لکل شیء، واسطے ہر چیز کے، فخذھا بقوۃ، واپس لے لے اس کو ساتھ مضبوطی کے، وامر قومک، حکم کر اپنی قوم کو، یاخذوا باحسنھا، لے لے اس کی احسن چیزیں، ساریکم دار الفاسقین، ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو گھر فاسقین کا۔ ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، ان قریب میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگر وہ دیکھیں ہر قسم کی نشانی، لا یؤمنوا بہا، نہیں ایمان لائیں گے ساتھ اس کے، نشانی سے مراد معجزات۔ وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ، اور اگر وہ دیکھیں بھلی راہ، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا، یا ہدایت کی راہ نہیں بنائیں گے اس کو راستہ۔ وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ، اور اگر وہ دیکھیں گمراہی کی راہ، يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا، بنا لیں گے اس کو راستہ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا، یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور تھے وہ اس سے بے خبر۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، ولقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات کی، حبطت اعمالهم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، هل یجزون، نہیں بدلہ دیا جائے گا ان کو، الا ما كانوا یعملون، مگر اس کا جو تھے وہ کرتے۔